پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، متکلم اسلام ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ خبر ہے آج کل فیک نیوز کے حوالے سے ایک آرڈیننس آیا ہے، اس پہ میڈیا میں بڑی بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ چیزوں کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، تولا جائے، اس کے مضمرات پہ اور جو اثرات اس کے مرتب ہونے اس پہ بات کی جائے. یہ لا ہے جی، پیکا اسے کہا جاتا ہے، دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، یعنی الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے حوالے سے بات ہے کہ آپ فیک نیوز جو بھی آئے گی. ایک عرصے سے ڈاکٹر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر کی اتھینٹسٹی وہ اتنی مؤثر نہیں رہی، یا اس پہ توجہ نہیں ہے. بڑی خبریں آتی ہیں، جعلی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے بے سروپا پیجز بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، شاید کچھ پیڈ بھی ہیں، تو جس کو ففتھ وار بھی کہا گیا. تو اس والے سے یہ قانون ہے، وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے اس کو سامنے لائے ہیں وہ اور بات کی ہے. ان کے مطابق 6 مہینے میں ٹرائل ہوگا. اگر کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے جو فیک محسوس ہوتی ہے، عدالت میں جایا جائے گا، اس کا ٹرائل ہوگا. 5 سال سزا ہوگی اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے خبر جھوٹی. 6 مہینے اس کی ٹائم لمٹ ہوگی. جج مقید ہے، پابند ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ اس کا فیصلہ کرے. اگر وہ 6 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ نہیں کرتا تو ہائی کورٹ کو وہ جواب دہ ہوگا، ہائی کورٹ کو اسے مطمئن کرنا ہوگا. اگر نہیں کر سکتا تو اس جج کے خلاف بھی چارج شیٹ ہوگی، اس سے بھی پوچھا جائے گا. اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کی پابندی لگائی جائے تو بڑا مستحسن اقدام ہے. اگر گورنمنٹ نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اس میں کوئی قانونی سقم ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون نہیں آیا، تو یہ بہرحال تکنیکی باتیں اپنی جگہ، لیکن کسی بھی غلط خبر کو اس کی روک تھام کے لیے جو اقدام کیا جائے ریاستی سطح پر، تو میرے خیال میں اس کی تحسین ہی کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ شور مچا ہے. اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور غالباً اس کی وجہ اس کا دوسرا پہلو ہے جس میں اداروں پر تنقید جو ہے وہ بھی ایک جرم قرار پایا ہے. یعنی جو الیکٹرانک کرائم کے اندر اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ جو مین ہمارے ملک کے ادارے ہیں ان کے اوپر اگر تنقید کی جائے گی تو اس کو بھی الیکٹرانک کرائم کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. بالکل. اور اس کی بھی پھر وہی سزا ہوگی جو بھی اس کے اندر سزائیں، ضمانت نہیں ہو سکے گی، 5 سال سزا ہے، وہ ساری سزائیں اس کے لیے بھی ہیں. یعنی آپ اگر عدلیہ پر تنقید کریں گے یہ اور بات ہے، لیکن اس کے قانونی نکات کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گفتگو کریں گے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتی. لہٰذا اگر تو پریسائزلی ان ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر دیکھ کر اور اس کا یہ فرق رکھ کے اس قانون کو لاگو کیا جائے تو پھر تو اس کی بھی بہرحال تحسین کی جانی چاہیے، کیونکہ ریاست کمزور ہوتی ہے ریاستی اداروں پر تنقید کرنے سے. اور جب آپ ریاستی اداروں پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر اگر شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے پاکستان کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو جانچ پڑتال کے ادارے یا جانچ پڑتال کا جو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی پریسیجن نہیں ہے. اس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں جس کو پھنسانا ہو اس کو پھنسا لیا جاتا ہے، اور جس کو بچانا ہو اس کو بچا لیا جاتا ہے. بچانے کے بھی کئی طریقے ہیں اور پھنسانے کے بھی کئی طریقے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بہرحال حساس اور نازک ہے، اور اس کے بارے میں یعنی یا تو ڈیفینیشن اس کے اندر کلیئر ہو اور کلیئر انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہوں کہ یہ باتیں، یہ الفاظ اگر بیان کیے جائیں گے تو وہ درست نہیں ہوں گے. علاوہ ازیں جو مختلف اداروں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں، جو آپ کی جو لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، عدالتی نظام کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، وہ تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جرم قرار دیا جائے.
ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں لٹریچر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اردو میں نے پڑھ رکھی ہے, مطلب میں نے تو بطور سبجیکٹ کرٹیسزم کو پڑھ رکھا ہے, انگلش میں بھی لوگ پڑھتے ہیں. یعنی تنقید اور تضحیق میں ایک فرق ہے, یقیناً آپ وہی بات کر رہے ہیں. اور تنقید برائے تنقید کو چلے آپ چھوڑ بھی دیں, اگر وہ تضحیق کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا تو اس کو تو اگنور کرنا چاہیے. دیکھیں جس کو آپ تنقید کہہ رہے ہیں نا, اردو ادب میں یا کسی بھی لٹریچر میں تنقید کہا جاتا ہے اس کے اوپر, جس کو میں نے پہلے کہا کہ اس کی ٹیکنیکل ایویلیوشن. بالکل. جب اس کی آپ ٹیکنیکل ایویلیوشن کسی بھی چیز کی کرتے ہیں, دیکھیں آپ کسی شاہپارے کو, کسی ادب پارے کو, کسی شاعری کو جب آپ اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تکنیکی معیار پر اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہی تنقید ہوتی ہے. اس کے سکم کیا ہیں, اس کے حسن کیا ہے. یہی بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں بھی جب قانونی ماہرین اس طرح گفتگو کرتے ہیں تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتی. اسی طرح کی اگر اس کے اندر یہ درمیان میں یہ فائر وال رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ فرق موجود ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, اور پھر تضحیق کو جرم قرار دیا جانا چاہیے, تنقید کو جرم قرار نہیں دیا جانا چاہیے. لیکن چونکہ میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ تنقید ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی. ڈاکٹر صاحب دوسری یعنی جو بات کی جا رہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ میڈیا پہ یا اپوزیشن یا عوام پاکستان جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے, دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک تو سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی, دوسرا خاتون اول کے حوالے سے طلاق کی غلط خبریں چلائی گئیں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واحد چیف جسٹس ہیں جن کے خلاف بات ہوئی, یہ کیا واحد خاتون ہیں جن کے خلاف بات ہوئی, یعنی بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں, تب یہ قانون کیوں نہیں بنا؟ مطلب قانون عوام کے لیے ہونا چاہیے نا, یا دو شخصیات کے لیے ہونا چاہیے؟ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یوسف صاحب, قانون ہو یا کوئی ضابطہ ہو, وہ اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ اکراس دی بورڈ نہ ہو. بالکل. جب اس کو آپ سلیکٹڈ قانون بنائیں گے, سلیکٹڈ ضابطہ بنائیں گے, سلیکٹڈ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, وہ کبھی بھی اپنی تاثیر نہیں رکھتا اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی. اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا یہی عالم ہوتا ہے جو ہے, کوئی اس کی قبولیت عامہ نہیں ہوتی. اس لیے یہ آرڈیننس تو اپنی موت آپ مر جائے گا اگر اس کے اندر اس طرح کے حکم موجود ہوں گے. دیکھیں بطور مثال خاتون اول کی مثال دے دینا, بطور مثال کسی ایک چیف جسٹس کی کو ذکر کر لینا, اس کو تو بہرحال آپ غلط نہ کہیں کہ اس کو مثال دے کر یہ کہا جائے کہ کوئی ذاتی زندگی پہ بات نہ کرے. تو درست بات ہے, کوئی بھی چیف جسٹس ہو, اس کے خلاف اگر ذاتی زندگی پر کوئی بندہ بات کرتا ہے اور وہ ایسی بات ہے جو تنقید کی بجائے تضحیق کے زمرے میں آتی ہے یا تحقیر کے زمرے میں آتی ہے, تو اس کے اوپر قانون لاگو ہونا چاہیے. تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلا چیف جسٹس ہے کوئی ایسا جس کے خلاف بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. آخر کبھی نہ کبھی تو کوئی قانون بنتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈیڈ لائن تو ہوتی ہے. اور اگر یہ آج کٹ آف لائن یہ بن گئی ہے کہ جسٹس گلزار احمد خان کے بعد یہ قانون بنا ہے, تو کوئی حرج نہیں اس میں کہ دیر آیت درست آیت. جب بھی یہ بن گیا ہے قانون تو اس کے اوپر ہمیں تحسین کرنی چاہیے, اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں تو مجھے تو اس کے یہ سارے پہلو قابل تحسین لگتے ہیں, بشرطے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اکراس دی بورڈ ہو اور اس کے اندر کسی خاص شخص کو, کسی خاص ادارے کو یا کسی خاص میڈیا ہاؤس کو نشانہ نہ بنایا جائے. ناظرین بات بہت واضح ہو گئی. قوانین بہتری کے لیے بنتے ہیں, بننے چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. فیک نیوز بہت بڑا مسئلہ ہے, سماجی اعتبار سے بھی ہے, اداروں کے اعتبار سے بھی ہے, دینی اعتبار سے بھی ہے. ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور دیگر شخصیات سے منسوب کہ سر پیٹ لینے کو دل چاہتا ہے. یہ سارا کچھ بہت خوفناک ہے, خطرناک ہے, ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن قانون بناتے وقت یہ جو شور ہمیں محسوس ہوتا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے ادارے ہیں, جتنی شخصیات ہیں, انہیں آن بورڈ کیا جائے اور براڈر کر کے ایک دیکھ کے اور وسیع و نظری کے ساتھ یعنی کہ قانون کو بنایا جائے. اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں. تنقید کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اور ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ قانون اس مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے کہ کمزور اس میں پھنس جاتا ہے اور طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے. تو اس پہ بہرحال غور ہونا چاہیے. تنقید صحت مندی کی علامت ہے. پگڑی اچھلنے کی جو بات ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہاں کئی دفعہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق دین سے ہے. ایسی شخصیات صحابہ کرام ہیں, مقدس شخصیات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. یہی میرا خیال ہے کہ اس کا
کرکس ہے جو نکل رہا ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.